الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں بالخصوص دیگر فضول باتوں سے بچ کر، فضول کاموں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیر صبا یہ ایک تاریخی شہر ہے جو کہ فلسطین کے قریب ہے۔ یہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے، پہلے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں، اور صبا کا معنی ہے 7، یہ جو گنتی والا 7 ہوتا ہے نا، 7۔ تو اب اس کو بیر صبا کیوں کہا جاتا ہے؟ 7 عدد والا کنواں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر صبا، یہ کنواں موجود ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس مویشی جو تھے، گائے، بھینسیں اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح، نیک بزرگ کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی تھے تو آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی کچھ لوگوں نے بے ادبی کی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے چلے گئے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی کیسے معاف فرماتا؟ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ سزا ملی کہ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، اس سارا کنواں جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، بلکہ اس شہر میں جتنے بھی کنویں تھے سارے ہی سوکھ گئے تھے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی ہے۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، جو ہی انہوں نے بکریوں کو کنویں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اسی وقت کنویں ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے کنویں بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر صبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں، یہ نام مشہور ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جتنے حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر جائیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، اور سبحان اللہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
حضرت ابراہیم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور سبحان اللہ حضرت ابراہیم کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، آپ کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. ہیں نبی پاک کے چہرہ انور سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ بڑا ملتا. تو سبحان اللہ، ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے. علماء کرام موجود ہیں، میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے مگر دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا کہ دو برے کام ایسے ہیں اگر کوئی بندہ ان دو برے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. یہ کتنے بڑے برے کام ہوں گے؟ وہ دو برے کام کون سے ہیں؟ ایک تو سود کا کام کرنے والا، اور دوسرا فرمایا اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرے رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اب مجھے بتائیے اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر ہر معاملے میں ہر طریقے سے کسی بھی صورت سود کے قریب نہیں جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ذرا سمجھیے گا میری بات. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. دیکھیں انبیاء تو جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. اب صحابہ کی بھی ایک لسٹ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی پایا اور ان کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی، ایمان کی حالت میں ان کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وصال ہوا، وہ صحابی ہیں. لیکن ولی کو کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہو سکتا ہے آج شکارپور کے اس اجتماع میں اللہ کے بہت سارے اولیاء کرام موجود ہوں، ہمیں نہیں پتا. تو اب کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہر مسلمان سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر مسلمان سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا. کیا پتا میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں وہی اللہ کا ولی ہو. اور ویسے ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے بچنا ہے، ادب تو سب کا کرنا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں. ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پراگندہ بال ہوں گے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، ان کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا ہوگا، نہ آئیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی معاملے پر رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. ہم تو عام طور پہ لوگوں سے ملتے بھی ان کے لباس کو دیکھ کے، ہاں یار یہ ذرا رکھ رکھاؤ والا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو ساتھ بٹھانا ہے، نہیں یار اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ تو دکھنے میں بڑا غریب لگتا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر آیا ہے، اس کو کہاں اپنے قریب آنے دوں، اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے. نہیں، کسی کے لباس، کسی کے حلیے، کسی کی غربت دیکھ کر اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے. سب کے ساتھ پیار سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوا اور کسی معاملے میں ہم سے ناراض ہو گیا نا تو چلتی گاڑی رک جانی ہے، سارے بنے کام بگڑ جانے، کیونکہ رب کا ولی ہے، رب کا دوست ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر جب رب بدلا دے، رب کی قدرت کی طرف سے بدلا آتا ہے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول یہ لے کر جائیے، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلما فقط آذانی. میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. بات کہاں تک جاتی ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں. اب وہ سوچے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سوچے جو مسلمانوں کا مال دباتے ہیں، وہ سوچے جو چوریاں کرتے ہیں، جو زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو یتیم بیواؤں کا بلکہ اپنی بہنوں کا ورثہ دبا لیتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے؟
تو کبھی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی؟ سبحان اللہ، کہ تبرکات کی کیا ویلیو ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، آپ نے 7 بکریاں بھیج دیں، اور جب وہ 7 بکریاں جاتی ہیں اس کی برکت سے سبحان اللہ ان کنووں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، رب کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قرب والی تبرک والی چیزوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکات سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ارے جناب لوگ کہتے تبرک کی کوئی ریفرنس دیجئے، تبرک کیسے ہو گیا اور تبرک کا کیا جناب کوئی حقیقت ہے؟ ارے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا نہ ہوتا۔ پڑھیے سورہ یوسف، پڑھیے اس کی تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، آپ کی بینائی کا ضعف بڑھ گیا، بینائی کمزور ہو گئی، بہت طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کو جب پتا چلا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، ذرا غور سے بات سنیے گا، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں نبی اللہ سے یقیناً دعا کر سکتے ہیں، مگر حضرت یوسف اپنے بھائی کو کہتے ہیں ایسا کرو، میرا یہ قمیص جو ہے لے جاؤ میرے والد کے پاس، ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کا ضعف دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اگر تبرک کی ویلیو نہ ہوتی تو حضرت یوسف دعا فرماتے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا فرماتے، اللہ ضرور دعا کرم فرماتا، مگر سبحان اللہ یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے برکت ڈالی ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ والوں کا اگر کوئی تبرک مل جائے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ جو ادب نہیں کرتا اس کو برکتیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں تبرکات کی بات ہو رہی ہے نا۔ آؤ ایک اور تبرک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جس تبرک کو دیکھنے کی بلکہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ اور وہ کون سا تبرک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے، جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، وہ اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ سنو، 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال، 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا، ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے۔ ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے
قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے، یعنی جب طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے دو جگہ بہترین ہیں، نمبر ایک مقام ابراہیم کے پیچھے، اور نمبر دو ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف میں جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے، اللہ کرے وہ مل جائے، فرمائے یہ بہترین جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے، یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا میری نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کی یاد اگر نماز میں آ جاتی ہے تو غفلت کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، نماز کا تحفہ بھی تو نبی پاک نے ہی ہمیں دیا ہے، نماز کی تعلیم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے جناب تبرکات کی حیثیت اور تبرکات کی برکت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کا دیدار نصیب فرمائے، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ہاں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، جب یہ فضیلت سنتے ہیں نا تو ہمارے کچھ حاجی صاحبان سمجھتے ہیں، چاہے وہ عمرے پر جائیں یا حج پہ جائیں، کہ جناب اب تو بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے لیے وہ جناب طواف روک کر 4-5 بندے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس پہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ طواف میں تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر مقام ابراہیم پر آپ کو جگہ نہ ملے تو حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں پر واجب الطواف جو ہے، جو نماز کے نوافل ہیں طواف کے، وہ ادا کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ادا کر لیں، مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پانی میں لگ کر گل گیا ہے، ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں، قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو اس کا ہے اس کے جسم پر واپس آ جائے گا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا، لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی جواب دلوایا۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا
वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, यकीन क्यों नहीं मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मौला तेरी कुदरत कैसी है। सुभान अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं, मुझे इल्मुल यकीन हासिल है, मुझे ऐनुल यकीन यानी आंखों से देखकर मजीद पक्का यकीन हासिल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या हुक्म दिया, रब्बे करीम ने ये ख्वाहिश कैसे पूरी फरमाई। फरमाया इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उन चारों परिंदों को अपने साथ कुछ हिला भी लो, अब इन चारों परिंदों को ज़िबाह करो और उन सब का कीमा बनाकर चारों को एक दूसरे के साथ मिला लो और इन चारों टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखकर उन्हें पुकारो अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने क्या किया, 4 परिंदे लिए, एक मोर लिया, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक गिद्ध, ये एक रिवायत में कव्वा, ये 4 परिंदे लिए, इनको जनाब ज़िबाह किया गया। इन चारों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रख लिए और इनका कीमा बनाया, कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर अलग अलग रख दिया। कितना मिक्सचर हो चुका है। और अब हजरत इब्राहिम पुकारते हैं, ए कबूतर, ए मोर, या अय्यतुहल हमामा, या अय्युहद्दीक। आपने अपनी आंखों से देखा कि वो कीमे के अज्जा उड़ने लगे और सारे परिंदे दोबारा बन गए, सर नहीं है मगर दौड़ते हुए आए और हजरत इब्राहिम के पास जो सर रखे हुए थे अपने अपने सर को गोया अपने सर में लगाया, अपनी गर्दन में लगाया और वो दाना चुगने लगे, फिर से जिंदा हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम के सामने अपनी कुदरत का क्या शानदार नजारा दिखाया। ये वाकया कुरान में मौजूद है, मगर सुभान अल्लाह, इस वाकये से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये सीखने को मिली है कि मेरे रब की कुदरत कैसी है, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरी बात कि हजरत इब्राहिम ने परिंदों को पुकारा है। कुरान कहता है, ए इब्राहिम इन परिंदों को पुकारो, और आपने पुकारा, या अय्युहद्दी, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मोर, चारों परिंदों को पुकारा। सवाल यह है, परिंदे तो मर चुके थे, बल्कि उनका तो कीमा भी बन चुका था, तो कीमा बने हुए मरे हुए परिंदों को पुकारना जायज या कहकर पुकारना जायज? तो अगर आज कोई इश्क रसूल में डूबकर या रसूल अल्लाह कहे हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए हैं। अल्लाह के नबी पुकार रहे, कुरान में रब फरमा रहा है पुकारो। अगर कोई सहाबी रसूल को पुकारता है, या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, तो कोई हर्ज नहीं है हैं। गौसे पाक को पुकारे, दाता हुजूर को पुकारे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन को पुकारे। नबी अल्लाह जो होते हैं वो हयात होते हैं, अपनी कब्रों में रिस्क पाते हैं, ये तो हदीस पाक में मौजूद है। तो अगर कोई आज या रसूल अल्लाह कहे तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि चले एक और बड़ा आसान तरीके से समझा देता हूं। ये तो मैंने कुरान की बात की है, हदीस पाक तकरीबन सभी लोगों को ये दुआ याद होगी जब हम कब्रिस्तान जाते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस में भी ये दुआ मौजूद है और कई सारे लोगों को याद होगी। कब्रिस्तान की दुआ याद है ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। क्या खूबसूरत दुआ है। बल्कि इस दुआ में एक मैसेज भी बड़ा प्यारा है। अल्लाह करे कब्रिस्तान जाएं तो ये दुआ का मैसेज भी तो समझे। माना क्या बनता है इस दुआ का, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है कब्र वालों तुम पर सलाम हो, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए, व अंतुम सलफुना, तुम पहले चले गए, व नहनु बिल असर, हमें पीछे आना है। काश कब्रिस्तान जाकर ये बात समझ आ जाए कि ये पहले चले गए हैं, हमारी बारी आने वाली है, मुझे भी इसी कब्र में जाना है, मेरा भी सब कुछ पीछे रह जाएगा। मैं दुनिया के पीछे इतना ना भागूं कि कब्र में जब जाऊं तो वहां मार पड़े। काश इस दुआ से हम ये सबक हासिल करें। और सुभान अल्लाह, एक मसला क्या हल हो गया, मुझे बताइए। कब्रिस्तान शिकारपुर में भी होगा ना, कब्रिस्तान में नेक लोग भी दफन हुए होंगे, गुनाहगार भी दफन हुए होंगे, नमाजी भी गया होगा, बेनमाजी भी गया होगा, इबादत गुजार भी गया होगा, शराबी भी गया होगा। सारे कब्रिस्तान वालों को जाकर आप क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नेक की कब्र पर भी या अहलल कुबूर, गुनाहगार की कब्र पर भी या अहलल कुबूर। मुझे बताओ, एक आम मुसलमान को या अहलल कुबूर कहने की इजाजत हदीस पाक के जरिए है, ये दुआ मौजूद है, नबी पाक ये दुआ कहते हैं। तो अगर मैं दाता हुजूर के कदमों में जाकर कहूं कि या दाता हुजूर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जनाब, ये तो हदीस पाक से साबित है। तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। उम्मीद है ये मसला भी दूर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ उलमा ने एक बड़ी प्यारी और भी बात सिखाई, सूफियाना तफसीर की है इस वाक़े की। ये जो 4 परिंदे हैं ना, कबूतर, मुर्ग, मोर और गिद्ध, फरमाया इन चारों में एक बुरी खसलत है। जो मोर है ना, उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है,
घमंड, तकब्बुर। जो मुर्ग है उसमें बड़ी शहवत होती है। फरमाया कबूतर भी जो है अपनी ऊंची उड़ान पर बहुत ज्यादा गुरूर करता है, और गिद्ध जो है उसके अंदर बड़ी लालच होती है। क्या खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये 4 बुरी आदतें हैं। हजरत इब्राहिम ने ज़िबा किया ना इन 4 परिंदों को। अगर तुम भी अपने दिल से इन 4 बुरी आदतों को निकाल दो, इन 4 बुरी खसलतों को ज़िबा कर दो, उस रब्बे करीम ने 4 मरे हुए परिंदों को जिंदा किया था, वो तुम्हारे मुर्दा दिल को भी जिंदा फरमा देगा। तुम्हारे दिल में भी नूरुन अला नूर हो जाएगा। बस इन बुरी खसलतों से अपने आप को बचाना है। सुभान अल्लाह। अब एक और बात सीखनी है इस वाक़े से, जो आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजरत इब्राहिम का ईमान कितना मजबूत है, पहले ये बात समझना। उनके ईमान का सदका अल्लाह अता फरमा दे। ऐसा ईमान था कि इतनी बड़ी आग में आपको डाला जा रहा था। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 18-20 साल। फरिश्ते आए थे आपके पास, ए इब्राहिम हमें कहिए, हम बारिश बरसा देते हैं। हवा का फरिश्ता आया, ए इब्राहिम आप कहें तो हवा चलाकर आग बुझा देते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे तुम में से किसी से हाजत नहीं। जब बिल्कुल आग में फेंका जाने लगा, हजरत जिब्राईल आए, ए इब्राहिम आप मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। हजरत जिब्राईल कहते हैं, ए इब्राहिम फिर अल्लाह ही से अर्ज कर दीजिए कि वो आपको इस आग से बचा ले। ईमान की ताकत देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। हजरत इब्राहिम कहते हैं मेरा रब देख रहा है, उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा, वो जो चाहे मैं उसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। ये ईमान था। हजरत इब्राहिम के ईमान की बात करते हो। आपके ईमान का लेवल यह है कि आपको हुक्म मिला अपनी जौजा को, अपने दूध पीते बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां पानी भी नहीं है, जहां आबादी भी नहीं है। आप उस जगह पर छोड़ आए और फिर मक्का आबाद हो गया। आपको कहा जाता है अपने बेटे को ज़िबा करो, आप अपने बेटे को ज़िबा करने चल पड़ते हैं। अरे ऐसा ईमान। अल्लाह अकबर। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। हाँ, प्रॉब्लम यही है, हमारे ईमान में ही कमजोरी हो गई है। ईमान मजबूत हो जाए तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन सकती है। आप गम की आग में है ना, परेशानी की आग में है, अगर किसी और मुसीबत में है, अपना ईमान मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लो। तुम्हारी गमों की आग जो है वो आज गुलजार बन जाएगी। मगर समझ ये आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ईमान को मजीद मजबूत करना था। सीखने को ये मिला कि हमें भी ये काम करते रहना है कि हमारा ईमान भी मजबूत हो जाए, कहीं ईमान कमजोर ना हो जाए। ईमान की फिक्र करनी है। हदीस पाक में आया एक जमाना आएगा, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। आजकल तो जनाब तरह तरह के फितरे हैं, ईमान के डाकू घूम रहे हैं। माद अल्लाह कोई अकीदा खत्मे नबूवत पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब हमारे औलिया किराम सहाबा किराम के हमारे जो उनसे ताल्लुक है उस पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब अंबिया किराम के बारे में माद अल्लाह हमारे दिल से मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको देखो सबको सुनने का शौक है। ना करना ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग हमें अंबिया किराम सहाबा किराम औलिया किराम से दूर करना चाहते हैं, और आज के दौर में उलमा किराम से दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है इस दीन के साथ। हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, क्योंकि यही बात आला हजरत ने आज से 100 साल पहले समझा कर गए। मेरे रजा कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। कैसा मुहावरा इस्तेमाल किया? आंख से काजल कौन चुरा सकता है? आंख के अंदर ही काजल होता है ना। कहाँ बड़े मक्कार चोर हैं, ऐसी चालें लेकर आएंगे, दीन की बात करके तुम्हारा दीन ले जाएंगे, हैं इल्म की बात करके तुम्हें इल्म दीन से दूर कर देंगे। तुम्हें कहेंगे कुरान ही तो सुना रहा हूं, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आरी कर देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जागने का दौर है, समझने का दौर है। क्या कहते हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं।
تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے کے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی۔ آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں، ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے مگر لوگ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں، قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے، کہیں چلا تو نہیں گیا۔ کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا یا گاڑی، اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا، یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا، کیونکہ قیمتی ہے۔ سونا ہو، پیسے ہوں اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بتائیے نا۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ نہ ہو ایمان ہو تو مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا انشاءاللہ۔ اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، کسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، مگر یا کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو۔ کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو، کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے، آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا؟ پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس، آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے، اب کیسے ایمان مضبوط ہو، آئیے سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے۔ تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت، خالی نعرے نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے۔ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، جوئے اور شراب میں پڑے ہوئے کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ خود سوچئے نا، سچی محبت۔ مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں، آقا فرماتے ہیں اوثق عر الایمان الحب فی اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے، میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں، پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے۔
میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں۔ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذو الحجہ یعنی عشرہ ذو الحجہ جو ہے، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذو الحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ہاں، باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے آپ؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں۔ کاش ہم درخت لگانے لگیں تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتہ گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں، تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، پودا لگا کر بھول نہ جائیں، اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی۔ چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجر کاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں شجر کاری، اب جنت میں درخت لگانے ہیں وہ تو اور آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیسا پیارا کام دے دیا۔ چلو مل کر پہلے تو ہم اللہ کے خلیل کی اس خوبصورت پیغام پر لبیک کہتے ہیں، سب مل کر کہیے سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ کھڑے ہوئے، نہ پسینہ بہا، نہ پیسے خرچ ہوئے. اللہ قبول فرما لے تو سب کے جنت میں 4 درخت لگ گئے ہیں. اتنا آسان ہے تو پھر کیوں نہ پودے لگایا کریں. تو پلیز اپنے لیے جنت میں جانے کا سامان کریں. یہ فضول باتوں سے جان چھڑائیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں تاکہ جنت میں درخت لگیں. اور اللہ کی رحمت سے ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں. صلو علی الحبیب.